محبت کرنے والے ہیں وہ نبی کی تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، نبی کی بلغم کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، نبی کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اور یہ پیغام دیتے ہیں اور مشرکین مکہ تم نبی کو شہید کرنا چاہتے ہو، دیکھو جب تک وہ صحابہ ہیں وہ تو تھوک نہیں گرنے دیتے، ان کا لہو کیسے گرنے دیں گے؟ اس وجہ سے آپ دیکھیں بدر میں جب پہنچے نا پہلا معرکہ، تو حضرت سعد ابن معاذ سرکار سے کہنے لگے حضور آپ اس خیمے میں آرام کیجئے، آپ اس خیمے میں، وہ دشمن حضور کے ایک سرکار آئے، قوم کی کاٹ ہوئی، مشرک الگ ہوئے، توحید پرست الگ ہوئے، رسالت کے منکر الگ ہوئے، سرکار پر ایمان لانے والے الگ ہوئے، آخرت کے منکر الگ ہوئے، آخرت پر ایمان لانے والے الگ ہوئے، سرکار ان کی کاٹ کا ذریعہ ہے، ان کے باپ سے بیٹا جدا ہوا، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، یہ قوم میں کاٹ ایمان کی وجہ سے ہوئی ہے، رب سے جوڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ان کی دشمنی اصل سرکار ہی کے ذات کے ساتھ ہے۔ لیکن حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں سرکار آپ خیمے میں آرام کیجئے، ہم آپ کی چوکیداری بھی کریں گے اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ بھی کریں گے، آپ کا دفاع بھی، آپ کے دشمنوں کا مقابلہ بھی۔ اور پھر دکھایا ہم نے نبی کا دفاع بھی کیا، ہم نے دشمنوں کا مقابلہ بھی کیا، احد کا میدان بڑا سخت ہے لیکن صحابہ نے دکھایا ہم نے دشمن کے ساتھ قتال بھی کیا ہے، نبی کا دفاع بھی کیا ہے۔ آپ کسی ایک میدان کو لے لے، صحابہ اپنے کردار عمل کے ساتھ بتا کے گئے ہم نبی کے چوکیدار بھی ہیں، اسلام کے چوکیدار بھی ہیں، اسلام کا دفاع بھی کریں گے اور امام الانبیاء کا دفاع بھی کریں گے۔ یہ وقت کا کافر بھی ان پر گواہ تھا۔ آپ دیکھیں حضرت زید کا حال کیا ہوا، زندہ انسان کو تختہ مشق بنایا گیا ہے، نیزے بدن پہ مارے گئے، تیر بدن پہ چھوڑے گئے، پورے بدن کے اندر نیزے پوست ہو چکے ہیں، پورے بدن کے اندر تیر پیوست ہو چکے ہیں۔ ایسی حالت میں حضرت ابو سفیان جب ایمان نہیں لائے قریب آئے، زید کی گردن گری ہوئی ہے، سانس اکھڑا ہوا ہے، اور حضرت زید سے پوچھنے لگے زید حرکت ہوئی تو پوچھتے ہیں کیا تم، بڑے غور سے اس بات کو سننا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو تمہاری جگہ تمہارے نبی کو تختہ دار پر لٹکایا جائے، تمہیں اتارا جائے، تمہارے نیزے نکال دیے جائے، تمہارے بدن سے تیر نکال دیے جائے، تمہارے علاج معالجہ کروایا جائے، تم مدینہ جاؤ، بیوی بچوں میں خوش و خرم زندگی بسر کرو؟ اللہ کی قسم مکہ کا مشرک جانتا ہے ہم اس بات پر طاقت نہیں رکھتے، ہم یہ نہیں کر پائیں گے کہ نبی کو تختہ دار پہ لٹکا دے۔ حضرت زید بھی جانتے ہیں مکہ کا کافر یہ نہیں کر سکتا، صرف یہ سوچ اور خیال کے درجے میں مجھ سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے ذہن میں خیال آتا ہے، ذہن میں سوچ آتی ہے؟ تو حضرت زید جواب میں کہتے ہیں مکہ کے کافروں یہ سوچ تو بہت دور کی بات ہے کہ میرے پیغمبر یہاں آ جائے اور تم مجھے حقیقتاً اتارو، تصور میں پیغمبر کو لاؤ، مجھے حقیقتاً اتار دو، یہ تو سوچ بڑے دور کی بات ہے۔ اللہ کی قسم زید اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا میرے بدن سے نیزے نکالے جائیں، تیر نکالے جائیں اور میرے پاؤں، میرے پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا چبھے، تصور میں بھی ہم اس کو گوارا نہیں کرتے، تصور میں بھی گوارا نہیں کرتے، حقیقت میں تو بہت دور کی بات ہے۔ ابو سفیان کہتے میں نے ایسی قوم نہیں دیکھی جو اپنے محبوب سے، اپنی آقا و مولا سے ایسی والہانہ محبت کرنے والی ہو، صحابہ حضور کو جاننے والے، صحابہ حضور کی عظمت کو پہچاننے والے، صحابہ حضور کی محبتوں کو جاننے والے، تو سرکار سے محبت کی ہے تو والہانہ ٹوٹ کر محبت کی ہے، نبی علیہ السلام کے اطاعت کی ہے، کامل اطاعت کی ہے، نبی کی اتباع کی ہے، پوری اتباع کی ہے، نبی کی تعظیم کی ہے، ہر موقع پر ہر جگہ تعظیم پیغمبر کو بجالا ہے، ذکر رسول کیا ہے تو تختہ دار پر بھی کیا ہے، نبی کے دین کی نصرت کی ہے تو اپنی اولادوں کو کٹوایا ہے، مالوں کو لگایا ہے، خاندانوں کو چھوڑا ہے، نبی کے دین کو پھیلایا ہے، نبی کی دین کی نصرت کی ہے، اور دوستو پیغمبر کا دفاع کیا، نبی کا دفاع کیا۔ تو خدا کی قسم اس میدان میں بھی صحابہ بے مثال ہیں، اس میدان میں بھی صحابہ بے مثال ہیں، پیغمبر کا دفاع کیا اور دفاع ذات کا ہو۔ اللہ کی قسم
کامل درجے میں حق ادا کر کے گئے، دفاع نبی کی عزت کا ہو کامل درجے میں حق ادا کر کے گئے، دفاع نبی کی ختم نبوت کا ہو کامل درجے میں حق ادا کر کے گئے۔ آپ بدر کے میدان میں جائیں، توجہ دیجئے گا، بدر کے میدان میں جائیں، نبی کی ذات کے مقابلے میں مشرکین مکہ پوری تیاری کے ساتھ آئے، اور اس میدان کے اندر سرکار صحابہ سے پوچھتے ہیں، اور صحابہ میں بھی مہاجرین سے، اے مہاجرین کی جماعت، تم بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے، تم بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تو مہاجرین میں سب سے پہلے ابو بکر بولے، اللہ کے نبی ہم آپ کے جانثار ہیں، اللہ کے نبی ہم وفادار ہیں، اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر جناب عمر بولے، اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ، آپ کے جانثار، آپ کے وفادار، رب نے جو حکم پہنچایا ہے ہم تک پہنچا دیجئے، ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے۔ یہ شیخین کریمین بازبان حال نبی سے کہنے لگے، اللہ کے نبی ہم دشمن کے ہاتھوں میں تلواروں کو دیکھتے ہیں، تلوار چلتی ہے گردن کو کاٹتی ہے، تلوار چلتی ہے بازو کو کاٹتی ہے، اللہ کے نبی دشمن کی پیٹھوں کے نیچے سواریاں بھی ہے، ان کے بدن کے اوپر زرائیں بھی ہے، جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر آئے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے کہ آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، آپ نے ہم سے وفا کی ہے، ہم نے آپ سے وفا کرنی ہے، رب نے ہمارے ذمے لازم کر دیا ہے کہ ہم آپ کے وفادار رہے، رب نے ہمارے ذمے لازم کر دیا ہے ہم آپ کے جانثار رہے، رب نے ہمارے ذمے لازم کر دیا ہے ہم آپ کا دفاع کریں، آپ کے ساتھ رہے، اور پھر یہ ساتھ رہے، بدر میں بھی ساتھ رہے، احد میں بھی ساتھ رہے، خندق میں بھی ساتھ رہے، تبوک میں بھی ساتھ رہے، خیبر میں بھی ساتھ رہے، حنین میں بھی، ہر ایک موقع پر نبی کے ساتھ رہے۔ نبی جی کا وصال ہوا، صدیق اکبر خلیفہ بنے، صدیق اکبر کے وصال کا وقت قریب آیا، اللہ رب العزت کو نبی کا ساتھ کتنا پیارا ہے، نبی سے وفاداری کتنی پیاری ہے، نبی پر جانثاری کتنی پیاری ہے، نبی کی چوکیداری کتنی پیاری ہے۔ اب ابو بکر کے وصال کا وقت آیا ہے تو اللہ نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر بدر کے میدان میں پہلا فرد تو تھا، تم پہلے تھے جس نے بدر کے میدان میں میرے محبوب کو کہا تھا نبی جی ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ اللہ میں تھا۔ ابو بکر آپ پھر اس ساتھ دینے کے اعلان کی وجہ سے، نبی سے وفاداری کے اظہار کی وجہ سے اس کا بدل پا، اللہ تجھے بدل دیتے اور قیامت تک کے لیے محمد کا ساتھ دیتے ہیں۔ عمر دوسرے تھے، اللہ نے کہا عمر تیری شہادت کا وقت آ چکا ہے، تو نے بدر کے میدان میں دوسرے نمبر پر کہا تھا نبی جی آپ کے ساتھ، آپ کے جانثار، آپ کے وفادار، اللہ میں تھا۔ عمر آج بدلا پا اور تجھے قیامت تک کے لیے محمد رسول اللہ کا ساتھ عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے ساتھ تو ان کا ازل سے لکھا تھا۔ کسی نے کیا خوبصورت بات لکھی ہے، حضور کو مکہ بڑا پسند تھا، پھر مدینہ اور زیادہ محبوب ہو گیا، اور اللہ کو ازل سے مکہ پسند تھا۔ سرکار کو پہلے مکہ پسند تھا، مکہ ہی پسند رہا، پھر سرکار کو مدینہ پسند آیا، اور اتنا کہ صحابہ کو کہا اے مہاجرین، فتح مکہ کے موقع پر فرمایا مہاجرین تم میں سے کوئی مکہ نہ رہے، کوئی اپنے گھر نہ جائے، اپنے قوم قبیلے کی طرف نہ جائے، اگرچہ مکہ فتح ہو چکا ہے لیکن اپنی زمین و جائیدادوں کو یہی رہنے دو، تم میرے ساتھ واپس مدینہ آ جاؤ۔ اور صحابہ مدینہ واپس چلے گئے۔ حضور کو مکہ زیادہ پسند تھا، پھر مدینہ زیادہ پسند ہو گیا، اس لیے حضور نے مرنا بھی وہاں پسند کیا، آپ کی تدفین وہی ہوئی، اور اللہ کو ازل سے مدینہ پسند تھا، اس وجہ سے اللہ نے حضور کی مٹی مدینہ سے اٹھائی ہے، سرکار کی مٹی مدینہ سے اٹھائی، اور قربان جائے ابو بکر کی سعادت پر، جہاں سے حضور کی مٹی اٹھائی گئی، جہاں نبی علیہ السلام کے 10 سال گزرے، جہاں آپ نے تا قیامت آرام فرمانا، اللہ نے اسی جگہ سے ابو بکر کی مٹی اٹھائی ہے، اللہ نے اسی جگہ سے جناب عمر کی مٹی اٹھائی ہے۔ یہ بدر کا میدان ہے، صحابہ اپنے کردار کے ساتھ بتا کے گئے نبی جی ہم آپ کو صرف مانتے نہیں ہیں، آپ کی ذات پر پہرا ہم دیں گے، آپ کی ذات کا دفاع
ہم کریں گے، آپ کے دشمن کے مقابلے ہم آئیں گے۔ اور آپ عہد کے میدان میں جائیں، صحابہ یہاں بھی کہہ کے گئے نبی جی آپ کے ساتھ، آپ کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے، دفاع کریں گے۔ یہ ذات پیغمبر کا دفاع صحابہ کے ذمہ نبی کا حق تھا، ایمان والوں کے ذمہ نبی کا حق تھا۔ ان صحابہ نے، ایمان والوں نے نبی کے حق کو ادا کیا، نبی کی عزت پر حملہ ہوا۔ اور مدینہ کا رہنے والا کعب بن اشرف یہودی، مدینہ کا رہنے والا، ریاست میں، ریاست اسلامی ریاست میں کوئی کافر رہتا ہو اور امن کے ساتھ رہتا ہو تو اسے کہتے ذمی بن کے رہ رہا ہے، غیر مسلم اقلیت ہے، وہ ذمی بن کے یہودیوں کا سردار رہ رہا ہے۔ اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، مشرک بھی آ رہا ہے، عیسائی بھی آ رہا ہے، یہودی بھی آ رہا ہے۔ یہ تڑپا یہودی سردار بڑا آگ بگولا ہوا تو اس نے کملی والے کی توہین شروع کر دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اپنی عزت کے دفاع کے لیے صحابہ کے پاس آئے اور اللہ نے حکم دیا ہے نبی جی آپ نے صحابہ کو کہنا ہے، صحابہ نے آپ کی عزت کا دفاع کرنا ہے۔ آپ صحابہ کے پاس آئے اور آ کے فرمایا من لکعب ابن اشرف، اے صحابہ تم میں سے کون جو میری عزت پر پہرا دے، جو کعب بن اشرف کو اس کے انجام تک پہنچا دے۔ حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، نبی کی عزت پر پہرا دیا۔ ابو رافع یہودی توہین رسالت کرتا ہے، نبی کی عزت پر حملہ کرتا ہے۔ صحابہ میں عبداللہ ابن عتیق ہے، نبی کی عزت پر پہرا دیتے ہیں۔ ایک یہودی عورت نبی کی عزت پر حملہ کرتی ہے، خالد بن ولید ہے، نبی کی عزت پر پہرا دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر ہے، نبی کی عزت پر پہرا دیتے ہیں۔ عمر ابن خطاب ہے، نبی کی عزت پر پہرا دیتے ہیں۔ علی المرتضیٰ ہے، نبی کی عزت پر پہرا دیتے ہیں۔ ذات پیغمبر پر حملہ صحابہ نے دفاع کیا، عزت رسول پر حملہ صحابہ نے دفاع کیا۔ اور خدا کی قسم ختم نبوت پر حملہ ہوا تب بھی صحابہ نے دفاع کیا، اور یہاں بھی نبی نے صحابہ کو کہا تم نے دفاع کرنا ہے۔ اچھا کہا کسے جاتا ہے؟ غور سے کہا کسے جاتا ہے؟ جس پر اعتماد ہوتا ہے، جس پر اعتماد، اور سرکار کا تعلق تو براہ راست وہی سے۔ نبی جی جس کو حکم کرتے نماز پڑھو، رب کا حکم پہنچا دیا۔ زکوٰۃ دو، رب کا حکم ان کے لیے، ان کو پہنچا دیا۔ حج کرو، رب کا حکم ان کے لیے، انہیں پہنچا دیا۔ آپ کی عزت پر پہرا دو، آپ کی ناموس پر پہرا دو، آپ کی ذات پر پہرا دو، آپ کی ختم نبوت پر پہرا دو۔ رب نے جن کو حکم دیا، نبی نے انہی سے خطاب کیا۔ رب تے دلوں کے بھیدوں کو جانتا تھا کہ نہیں؟ نبی جی نے انہی کو کہا تم نے میری ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ چنانچہ وصفت نبوت کا دعوے دار، وہ کہتا میں اللہ کا نبی، مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے۔ صحابی حضرت فیروز دہلوی نبی کی ختم نبوت پہرا دیتے ہیں اور نبی کی زبانی بشارت پا جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں صحابہ کے مجمع میں آ کے قاتلہ راجل مبارک من اہل بیت مبارکین، صحابہ یہ نبوت کے دعوے دار کو قتل کرنے والا فیروز، یہ بھی بابرکت اور میری عزت ختم نبوت پر پہرا، ایسی سعادت کہ جس نے دیا وہ بھی بابرکت۔ صحابہ نبی کی ختم نبوت پر پہرا دے گئے۔ مسیلمہ کذاب اٹھا، حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں پہلے دو لشکر پہنچے، حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک اور لشکر پہنچا ہے۔ تینوں لشکروں کی قوت ملی، مسیلمہ کذاب کا کلا کما ہوا۔ مسیلمہ اپنے 27,000 حواریوں سمیت واصلے جہنم ہو گیا، اور صحابہ نے یمامہ کے میدان میں 1200 لاشیں پیش کی ہیں، 1200 جانیں پیش کی ہیں، نبی کی عزت پر پہرا دیے۔ بڑی عجیب بات ہے، میں نے بارہا استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت کی عظم سے سنا، یمامہ کے میدان میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں، اور آج سے چند سال پہلے روڈ کھلا کیا جا رہا، صحابہ کی قبریں کھلی تو صحابہ کے جسم کفن تر تازہ۔ اللہ نے 1.5 سال پہلے مجھے موقع دیا، میں جبیل پہنچا، یمامہ کے میدان میں پہنچا، دائیں بھی قبرستان ہے، بائیں بھی قبرستان ہے، درمیان میں ڈبل روڈ۔ میں نے بائیں قبرستان کا دیدار کیا، صحابہ کی خدمت اسلام عقیدت پیش کیا، دعا کی درخواست کی کہ جیسے آپ نبی کی عزت پر قربان ہوئے، کملی والے کی ختم نبوت پر قربان ہوئے، جیسے آپ نے شہر مدینہ کو چھوڑا ہے،
آپ نے روزے پاک کو چھوڑا ہے, اپنی باغات ازواج اولاد کو چھوڑا ہے. ہمارے حق میں دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا سچا جذبہ, اس جذبے کا کروڑواں حصہ عطا کرے. پھر ہم شمالی قبرستان, دائیں قبرستان میں گئے, وہاں بھی میدان ہے, وہاں بھی درخواست پیش کی. لیکن جب میں نے دروازے سے اندر جھانک کے دیکھا, دیوار کے ساتھ ساتھ کچھ قبریں بنی ہوئی ہیں, قبریں بنی ہوئی ہیں. میں نے مقامی ایک شیخ سے, مقامی سے کہا, وہ ہمارے راہبروں میں شامل تھا. میں نے کہا شیخ یہ ساری قبریں, باقی چٹیل میدان, یہ ابہار ہے, یہ کوہان بنی ہے, یہ قبریں نمایاں کیوں ہے, یہ قبریں نمایاں کیوں ہے, یہ کن کی قبریں ہے؟ کہنے لگے صحابہ کی. خدا کی قسم کہتے صحابہ کی. میں نے کہا باقی میدان میں تو قبریں نظر نہیں آتی. کہنے لگے کہ یہ چند سال پہلے روڈ ڈبل کیا جا رہا ہے, کھدائی ہوئی ہے, نیچے سے صحابہ کی قبریں نکلی تو 1400 سال بعد بھی صحابہ کے جسم کفن تر و تازہ ہیں. یہ ان صحابہ کی قبریں ہیں جن کے کفن آج تر و تازہ, جن کے بدن آج تر و تازہ, اور جن کی مٹی دوبارہ نم ہو چکی ہے. میں نے اپنے دوستوں کو کہا ان کی قبریں تمہیں کچھ کہتی ہیں؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا کچھ آواز آتی ہے؟ کہتے نہیں. اور میں نے کہا مٹی سے بازبان آل یہ قبر تمہیں کچھ نہیں کہتی؟ کہنے لگے مولانا صاحب سیدھی بات کرو. میں نے کہا اللہ کی قسم ان کی قبریں ہمیں پیغام دیتی ہے. ہم نبی کے صحابہ تھے, ہم فلاح والے تھے, ہم رشد و ہدایت والے تھے, ہم ہدایت کے مینارے تھے, ہم ہدایت کے مرکز تھے. ہمارے رب نے وہ اعلان کیے جو پہلے کسی کے لیے نہیں ہوئے, بعد میں کسی کے لیے نہیں ہوں گے. ہم کامل نجات کو پانے والے تھے. لیکن جب پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو ہم نے مدینہ کو چھوڑا, یہاں کے قبریں بنوائی ہیں. اگر آپ قلعہ کالر سے دائیں بائیں کے اطراف سے آنے والے سمجھے کہ ہم نے کوئی جلسے والوں پر احسان کیا تو اللہ کی قسم تم نے سرکار کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں ہے. سمجھے ہم نے کوئی قربانی دی, ہم نے کوئی ہمت کی, ہم نے کوئی مجاہدہ کیا, ہم نے جناب اتنا وقت آج سرکار کے نام کیا, تو پھر ہم نے حضور کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں ہے. عظمت سمجھنی ہے تو صحابہ سے سمجھے, حضور کی ختم نبوت کا مقام سمجھنا ہے صحابہ سے سمجھے. پورا لشکر گیا, دفاع کیا. وہ ایک صحابی حضرت حبیب ابن زید پہنچا تو اپنی شہادت کو قبول کر. شہادت بھی ظالمانہ. وہ خبیث آدمی پوچھتا اے مجھے نبی مانتا ہے؟ تو صحابی کہتے انا اسم اللہ اسمو, پنجابی میں کہتے تو بکواس بند کر, زبان جبڑے تو دبا, اپنی بکواس بند کر لے, اپنے ہوٹل بند کر لے. حضور تو بعد دعویٰ نبوت تیری بکواس ہے کارن سن دے ہی کوئی نہیں. دو ٹوکا ہے, کوئی سمجھوتا نہیں, کوئی نرمی نہیں, دو ٹوک انداز میں بکواس ہے, بند کر لے. اس ظالم نے تشدد کروایا, پھر سوال کیا, نہیں مانے. اس خبیث آدمی نے حبیب ابن زید کے بائیں ہاتھ کو کٹوا دیا. میں نے سینکڑوں بار یہ واقعہ بیان کیا, کئی بار یہ واقعہ سنا, لیکن صحابی کے اخلاص دیکھے. آج میں پھر اس کا واقعہ بیان کرنے لگا تو صحابی 1450 سال پہلے جو قربانی دے کے گیا ہے, اس کی قربانی کے اندر اخلاص کتنا تھا کہ آج پھر میرے اندر ذوق پیدا ہوا کہ میں بھی کٹوں گا, لیکن پیغمبر کی ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. ابھی واقعہ بیان نہیں کیا, بیان کرنے کا ارادہ کیا تو میرا ارادہ مضبوط ہو گیا. سرکار کا صحابی کہتا بکواس بند کر, تیری بکواس کو میرے کان سنتا ہی کوئی نہیں. اس ظالم نے یہ ہاتھ کٹوایا, پھر پوچھا اب بتا حضور کو نبی مانتا ہے؟ مانتا ہوں. مجھے نبی مانتا ہے؟ مسلمہ پہلے تو میری زبان گواہی دیتی تھی, اب تو میرا لہو گواہی دے چکا ہے. اپنی بکواس بند کر دے, تیری بکواس کو ہمارے کان سنتا ہی کوئی نہیں ہے. اس ظالم نے ہاتھ کٹوایا, بازو کٹوا دیا, بازو کٹا, پھر پوچھنے لگا حبیب اب بتا میری نبوت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب ابن زید بازبان حال پیغام دیتے ہیں مسلمہ میرے پیغمبر کی ختم نبوت تو اسلام کی بنیاد ہے, میرے پیغمبر کی ختم نبوت تو اسلام کا مرکز ہے, میرے پیغمبر کی ختم نبوت تو اسلام کا دل ہے, میرے پیغمبر کی ختم نبوت
नबूवत तो इस्लाम की रूह है, मेरे पैगंबर की खत्म नबूवत तो इस्लाम की शारक है। शारक कट जाए बदन बेकार रह जाता है, दिल की धड़कन बंद हो जाए पूरा वजूद साथ छोड़ देता है, रूह बदन से निकल जाए बदन बेहरकत रह जाता है। मैं कैसे पैगंबर की खत्म नबूवत का इनकार करूं, कैसे तेरे दावा नबूवत की तरफ आऊं। पैगंबर की खत्म नबूवत का इनकार इस्लाम का इनकार है। तो अपनी बकवास बंद कर दे। उस जालिम ने ये हाथ भी कटवा दिया, बाजू भी कटवा दिया, फिर इस हाथ को काटा गया, सवाल किया गया, फिर जवाब में कहने लगे ए मुसलमा अपनी बकवास बंद कर दे, मेरे पैगंबर की खत्म नबूवत मरकज़े मोहब्बत है, मरकज़े वफा है, मरकज़े निजात है, मरकज़े हिदायत है, मरकज़े वफा है, नहीं छोड़ा जा सकता। उसने ये बाजू काटा है, पांव काटा, टांग काटी, ये पांव काटा, दाईं टांग काटी, पूरे वजूद के टुकड़े हो गए। लेकिन सहाबी का जवाब है अपनी बकवास बंद कर दे, अपनी जबान को जबड़ों में दबा ले। नबी के बाद नबूवत का दावा बकवास है। मेरे पैगंबर तो शुमाल वालों के लिए भी नबी है, जुनूब वालों के लिए भी नबी है, मशरिक वालों के लिए भी नबी है, मगरिब वालों के लिए भी नबी है, जमीन वालों की भी नबी है, आसमान वालों के लिए भी नबी है। और मेरे पैगंबर ता क़यामत आने वाले हर इंसान के नबी है। बकवास बंद कर, शहीद हो गए, रूह बदन से परवाज कर गई, लेकिन खत्म नबूवत पर पैरा नहीं छोड़ा, समझौता नहीं किया। माँ को खबर मिली, सही रिवायत, माँ को खबर मिली तो माँ उम्मे अम्मारा ने कहा मैंने तो आज के दिन के लिए अपने बच्चे को दूध पिलाया था, आज के दिन के लिए दूध पिलाया था। हबीब इब्ने ज़ैद जिंदा सलामत दुश्मन के मुकाबले में 40,000 का लश्कर, और दुश्मन खबीस वो जो दावा करता है पैगंबर की नबूवत को भी मानता हूं, लेकिन उनकी नबूवत शहरों के लिए, मेरी नबूवत देहातों के लिए दावा करता है। कुरान को भी मानता हूं, लेकिन मुझ पर भी वही उतरी है। अल्लाह की तौहीद को भी मानता हूं, किबला काबा मानता हूं, नमाज को भी मानता हूं, हज ज़कात को भी मानता हूं। ज़ाहिरी तौर पर सारे दीन का इकरार करने वाला एक अकीदे में फिसला है, कहता है नबी कुल कायनात के नबी नहीं है, वो शहरों के। और मैं देहातों का सहाबी जान दे गया। सहाबा 1200 की तादाद में शहीद हो गए। और जिन खबीसों का हमारे साथ ताल्लुक, जो हमारे मुआशरे में रहने वाले, ये आखिरी बातें सुन ले, हमारे मुआशरे में रहने वाले ये कादियानी मिर्जाई जिस काने भैंगे मखबूतुल हवास को मानते हैं, उसका दावा सिर्फ ये तो नहीं कि मैं देहातों का नबी, हुजूर शहरों के नबी, सिर्फ ये तो दावा नहीं, उसने तो दावा किया जो शान मोहम्मद की वही शान मेरी, जितने कमालात मोहम्मद को मिले उतने कमालात मुझे मिले। उस खबीस ने दावा किया अगर मोहम्मद कुल जमानों का नबी है तो मैं भी कुल जमानों का नबी हूं, अगर मोहम्मद कुल जहानों का नबी है मैं भी कुल जहानों का नबी हूं, अगर मोहम्मद कुल इंसानों का नबी है मैं भी कुल इंसानों का नबी हूं। उसने दावा किया जो शान मुकाम मोहम्मद अरबी को मिला था वही मुकाम मुझे भी मिला है। वो बराए रास्त जाते पैगंबर पर हमला करके गया है, कुरान को गाली देके गया है, अल्लाह की तौहीद का इनकार करके गया है, जमी अंबिया की गुस्ताखी करके गया है। और वो खबीस पैगंबर की खत्म नबूवत जो कुरान की 100 आयात से साबित है। आखिरी बात, 100 आयात से साबित, 210 से जायद अहादीस से साबित, जिस खत्म नबूवत के दिफा के लिए 1200 सहाबा अपनी जानों का नजराना पेश कर गए। जो अकीदा कुरान की 100 आयात से साबित, जो अकीदा 210 से जायद अहादीस से साबित, जिस अकीदे के दिफा पे 1200 सहाबा कुर्बान हुए, उसी मुमताज अकीदे के बारे में, उसी आला अकीदे के बारे में, उसी अजीम अकीदे के बारे में मिर्जा गुलाम कादियानी अपनी गंदी कलम से गंदे वर्क पे गंदे अकीदे पर लिखता है। और रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 21 सफा नंबर 354 पे बकवास करता है। जिस मजहब में खत्म नबूवत का अकीदा है मैं उस मजहब को लानती और शैतानी मजहब समझता हूं, नऊज़ बिल्लाह। और लानती अकीदा क्या गया, लानती शख्स खत्म नबूवत के अकीदे को लानती क्या किया है।
सरकार की खत्म नबूवत के अकीदे को शैतानी कह के मरदूद हुआ, लेकिन उसकी किताबें आज भी छपती हैं और इन किताबों का आज भी प्रचार होता है। और कादियानियत आज इसी मुआशरे में अपने इर्तिदाद को इस्लाम के नाम पे, मिर्जा के कुफर को मुहम्मदियत के नाम पे, मिर्जा की नबूवत को खत्म नबूवत के नाम पे फैला रहे। ए मुसलमानों के ईमानों के चिराग गुल किए जा रहे हैं। मसला तो हमारा है, हम नबी की इज्जत के दिफा के लिए, खत्म नबूवत के दिफा के लिए क्या कर चुके, क्या कर रहे हैं और क्या करने का इरादा रखते हैं। दोस्तों, जो कर चुके उसको जरा एक तरफ करके आज आप नीयत करके जाएं, हुजूर आपसे वफा करके गए, अल्लाह की कसम कोई आपसे ऐसी वफा नहीं कर सकता। हुजूर आपसे मोहब्बत करने वाले, अल्लाह की कसम कोई आपसे ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकता। आज उस वफादार, उस हुब्बदार की खत्म नबूवत का मसला है। हमारे पास जवानी है, माल है, कुव्वत है, अफराद है। आज अगर हम डंके की चोट पे दिल के साथ ये कह के जाए और अल्लाह को गवाह बना के जाए कि करीम परवरदिगार तेरे नबी की इज्जत पर पहरा हमारी जिम्मेदारी है। आज हमें एहसास हुआ तेरे नबी की खत्म नबूवत पर पहरा हमारा फर्ज मनसबी है। आज हमें इदराक हुआ और आज हम नीयत अज़म इरादा करके जाते हैं, जब तक जिंदा रहेंगे तेरे पैगंबर की इज्जत, तेरे पैगंबर की खत्म नबूवत का दिफा करते रहेंगे। नबी की खत्म नबूवत के दिफा के लिए हमसे माल मांगा जाएगा, लगाएंगे, जान मांगी जाएगी, पेश करेंगे, वक्त मांगा जाएगा, पेश करेंगे, सलाहियत मांगी जाएगी, लगा देंगे, इदारे, ताल्लुकात, जमातें लगानी पड़ेगी, लगा देंगे, लेकिन कमली वाले की खत्म नबूवत पर आंच नहीं आने देंगे, नबी की खत्म नबूवत पर समझौता नहीं होने देंगे और नबी के किसी एक उम्मती का ईमान के चिराग भी गुल नहीं होने देंगे। नियत करते हैं। मैंने कहा माजी भुला के आज यहां से इरादा करके जाना है और अगली दफा अपने मजमा 2 गुना कॉन्फ्रेंस में भी और पूरा साल पैगंबर की खत्म नबूवत का प्रचार करते रहना है। पूरा साल नबी की खत्म नबूवत का नारा लगाते रहना है और पूरा साल मिर्जा गुलाम कादियानी की, कादियानियों की, गुस्ताखों की मुरम्मत भी करते रहना। करेंगे कब से? मिल के कब से? पक्की बात, अल्लाह से वादा करते हैं, वादा करते हैं, हुजूर के लिए वादा करते हैं। जिसने दिल से वादा किया रब उससे बड़ा राजी हुआ और अभी से वादे का इजहार करे और नारा लगा कर करें ताजदार खत्म नबूवत। मिलके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत, मुहम्मद अरबी की खत्म नबूवत, मुहम्मद मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत, अहमद मुज्तबा की खत्म नबूवत, मक्की की खत्म नबूवत, मदनी की खत्म नबूवत, बदर वाले की खत्म नबूवत, अहद वाले की खत्म नबूवत। और थक गए हो तुसी नहीं? थक गए हो? जोर से लगाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 14 दिन से नारे लगवाते आपके पास पहुंचा हूं। मैं नहीं थका, मेरा जज्बा कम नहीं हुआ, 4 मिनट नहीं हुए थक गए हैं और नियत करते हैं कि क्या अपनी मौत आखिरी सांस तक नारे को आम करेंगे। फिर जरा जोश के साथ लगाए नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत, बदर वाले की खत्म नबूवत, अहद वाले की खत्म नबूवत, शेखैन करीमैन के दामाद की खत्म नबूवत, उस्मान और अली के ससुर की खत्म नबूवत, सहाबा की आका की खत्म नबूवत, आयशा के शौहर की खत्म नबूवत, खदीजा के शौहर की खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। और फिर मिला के जोर लगा के मिर्जे पे लानत, मिर्जे पे लानत। जितनी नफरत है उससे ज्यादा कुव्वत के साथ मिर्जे खंजीर पे लानत, मिर्जे दज्जाल पे लानत, मिर्जे कज़्ज़ाब पे लानत, मिर्जे लईन पे लानत, मिर्जे मुर्तद पे लानत, मिर्जे दज्जाल पे लानत, मिर्जाइयों पे लानत, गुस्ताखों पे लानत, मुर्तद आज़म मिर्जे कादियानी पे लानत, मुआफिज़ीन खत्म नबूवत, कायदीन खत्म नबूवत। अल्लाह ताला
اسی طرح سدا تا حیات ہمیں سرکار کی ختم نبوت کے ساتھ نظریاتی طور پر، جذباتی طور پر، رسمی نہیں حقیقی، وقتی نہیں دائمی وابستگی نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.